السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو مولانا صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے اور وہ اس لیے سنوائیں گے تاکہ آپ کے سامنے یعنی پروف رکھا جائے کہ ان کے کام چیک کریں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے ہم مولوی کی گفتگو سنتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو بھی سنوائیں گے۔ آئیے ناظرین، مل کے ویڈیو۔ میرے نبی دا نواسا جدو مسند ارشاد پہ بیٹھ کے خطبہ دیندا 13 زباناں وچ 13 علم میرے غوث دی قدم بوسی کر دے۔ حضرات گرامی جدو میرا غوث تقریر کردا، ساڈیاں تقریراں قاری صاحب کی تقریراں نے، اسی تے لوکاں نوں کافر تے مشرک بنائی جانے ہاں، محلیاں وچ لڑائیاں، پنڈاں وچ لڑائیاں۔ اے میرا غوث جدو تقریر کردا، اللہ دی عزت دی قسم کافر کلمہ پڑھ دے، مشرک شرک تو پیچھے آوندے، منافق نفاق تو توبہ کر دے، کہ جڑے عاشق ہوندے انہاں دا عشق اس فوج تے اس نہر تے پہنچ جاندا۔ اوے کئی عاشق کپڑے پار کے جنگلاں ول نکل جاندے، ایڈے سرمست ہو جاندے۔ حضرات گرامی، اے تے میرے غوث دا علم تکیا جے، ہن میرے غوث دا عمل بھی تکڑا۔ رات جدوں پہ جاندی ہے، میرے ورگے غافل غفلت دیاں چادراں اوڑھ کے سو جاندے نے۔ بغداد دا لاڑا مصلی بچھا کے مصلی عبادت تے کھلو جاندا ہے۔ ایک رکعت، 2 رکعت، 3 4 5 6 8 10 20۔ اوے ادھروں رات مک جاندی ہے، ادھروں میرے مرشد دیاں 100 رکعتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، 40 سالاں تک میرے غوث نے عشاء دی نماز دے وضو نال نماز فجر ادا کی تھی۔ اے جڑا میرا پتر حضور محدث اعظم دے نام دے نعرے لانے والا پتر، اللہ تیری زبان نو سلامت رکھے۔ ہن ذرا کلیجہ تے دل تھام کے بیٹھی میں محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو خوش کرنا چاہواں گا۔ حضرات گرامی، محدث بریلی حسن الہند مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز نے قلم اٹھایا تے لکھیا، غوث اعظم امام تو کا فنو مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کی تنے وے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہدنا تیرا، جان تو جاتی ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، جسے در سے سن اس سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نکامی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا، قد صحیح چور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ایک میں کیا میرے اسی آن کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا، اور مرد خیل تری کٹبے بے حد درود، مرد خیل تری کٹبے بے حد درود، فرد اہل حقیقت۔ تو دین شعبہ بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرے سے متاثر ہیں، ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل تو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے
وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ۔ آج کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی ایک مصلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھ کے واپس آ گیا کہ لگتا ہے نام تو ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلوف آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلوف، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلوف سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلوف۔ دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے، تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھاپا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعیاً علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہ جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے۔ تعطفاً علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ استعفافاً عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال